السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس آج ہم لوگ اپنی حدیث نمبر 9 سٹارٹ کریں گے۔ اس کے بعد ہماری ایک حدیث رہ جاتی ہے اور یہ ہماری 10 حدیث جو ہیں 9th کے کورس کے لیے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہیں۔ میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من نصر قومہ علی غیر الحق فہو کالبعیر الذی ردا فہو ینزع بذنابہ۔ من نصر قومہ علی غیر الحق، جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں فہو الکبیر الذی ردا معاملے میں اپنی قوم کی مدد کی تو اس کی مثال ایسی ہی ہے، فہو ینزع بذنابہ، جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہے اور وہ اس کی دم کو پکڑ کر لٹک جاتا ہے اور خود بھی اس میں گر جاتا ہے۔ اس کے میننگس میں آپ کو لکھوا دیتی ہوں۔ من نصر، من جس نے، نصر مدد کی، قوم ہی اپنی قوم کی، ٹھیک ہے جی، علی غیری، علی پر، غیر ہی ناحق، ناحق یا غلط معاملے میں، ناجائز معاملے میں، جی ناجائز معاملے میں، فہو الکبیر، فہو پس وہ، سوری بس وہ کیا ہے جی، کالبعیر الذی، ٹھیک ہے جی، اونٹ کی جیسی اس کی ایگزامپل ہے کہ اونٹ کی طرح ہے، الذی جو، ردا کنویں میں گر گیا، ٹھیک ہے، گر گیا کنویں میں، کنویں میں گر گیا، فہو پس وہ، ینزع بذنبہ، کہ وہ اس سے ایسے ہی ہے کہ جیسے ینزع لٹک جائے، ٹھیک ہے، فہو پس وہ، جیسے وہ لٹک گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بذنابہ، اس کی دم کے ساتھ،
کہ آپ نے اگر کسی بھی غلط معاملے میں اپنی قوم کا ساتھ دیا ہے، غلط معاملہ کہ جس میں نقصان ہے، اس شخص کا تو ہے ہی نقصان، لیکن آپ صحیح رستے پہ چلتے ہوئے جو ہے لیکن پھر بھی ہمدردی کے طور پر کسی شخص کی یا کسی قوم کی مدد کر رہے ہیں کہ جو وہ غلط کام کرنے جا رہے ہیں. اگر میں اس کی اگزامپل اس طرح سے دوں کہ جس طرح سے مسلم ممالک پر جو ہے جو یورپین ممالک جو ظلم ڈھاتی ہے اور اس کے لیے وہ دوسرے مسلم ممالک کو جو اپنے ساتھ جو ہے وہ شامل کر لیتی ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ جی وہ طاقتور ہیں اور ان کے پاس جو ہے پیسے ہیں یا ان کے ساتھ کاروباری لین دین ہیں یا ملکی معاملات ہیں یا جو بھی ہے، لیکن جن پر آپ ظلم کر رہے ہیں وہ آپ کے مسلمان بہن بھائی ہیں اور آپ ان پہ جو ہے ظلم کر رہے ہیں، کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں. تو یہ میں یہاں پر وہ ایگزامپل ضرور کوٹ کروں گی، اب وہ چاہے اس سے ریلیٹ کرتی ہو یا نہ کرتی ہو، لیکن جس یہاں پہ لکھا ہے کہ جس شخص نے کسی ناجائز معاملے میں، کسی غلط چیز میں اپنی قوم کی مدد کی، شخص نے کی یا قوم نے قوم کی، ایک ہی بات ہو جاتی ہے کہ آپ غلط معاملے میں اپنی قوم کی جو کسی فرد کو یا اپنی جو ہے وہ اپنے مذہب کی کسی فرد کو جو نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ آپ غلط کر رہے ہیں، ناجائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ جو ہے وہ کوئی کنواں یا کوئی جو ہے وہ کوئی شخص جو ہے وہ کنویں میں گر رہا ہے، کوئی شخص جو ہے کنویں میں گر رہا ہے یا اونٹ جو ہے وہ کنویں میں گر رہا ہے اور وہ شخص جو ہے اس کی دم پکڑ کے جاتا ہے اور وہ خود بھی اس میں گر جاتا ہے، کیونکہ اس کی دم پکڑ کے وہ اس کو بچا تو لے گا نہیں، خود بھی اس میں ہی گرے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے تو صرف جو ہے وہ انویسٹ کیا ہے. ایک بات ہے، اگر امریکہ یا کوئی بھی جو ہے وہ اسرائیل یا اس طرح کی جو کنٹریز ہیں، اگر وہ مسلم ممالک پہ جو ہے مظالم ڈھاتی ہیں اور اس کے لیے وہ پیسہ انویسٹ کرتی ہیں یا ہتھیار دیتی ہیں یا پیسہ جو دوسرے مسلم طاقتور مسلم ممالک سے لیتی ہیں اور جو ہے وہ ان مظلوم ممالک پہ جو ہے وہ اگر وہ ظلم کرتے ہیں تو وہ انویسٹ تو کر رہے ہیں نا. وہ یہ اگر کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا، امریکہ نہیں کیا یا اسرائیل نے کیا، لیکن آپ نے اس معاملے میں شریک ہوئے، آپ نے اپنا پیسہ دیا ان کو یا آپ اپنی دوسری سپورٹ دی، آپ نے ان کو رستہ دیا، اپنے ملک سے گزر کر رستہ دیا یا کسی بھی طرح کا دیا، کسی بھی طریقے سے اگر آپ کسی غلط معاملے میں شریک ہیں تو آپ بھی گنہگار ہیں، آپ کو بھی اس کا اتنا ہی جو ہے وہ سزا ملے گی، اتنی ہی جو اس کا عذاب ملے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث مبارکہ کے ذریعے جو ہے حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمیانہ انداز میں نہایت خطرناک اور مہلک معاشرتی مرض عصبیت کے خوفناک انجام سے امت مسلمہ کو جو آگاہ کیا ہے اور نہایت خوبصورت مثال کے ذریعے جو عصبیت کی خوفناک جو انجام سے مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اس مفہوم کو جو ہے وہ جاننا ضروری ہے. کہا ہے کہ جائز و ناجائز معاملات میں اپنی قوم کا ساتھ دینا عصبیت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی ظلم کے معاملے میں بھی اپنے قوم کا ساتھ نہ دے. کسی بھی معاملے میں کسی بھی ایسے غلط معاملے میں کہ جس میں آپ کے ہی مسلمان بہن بھائیوں کو جو ہے نقصان پہنچے گا، آپ کی ہی کنٹری کو نقصان پہنچے گا، یا وہ آپ کی کنٹری نہیں بھی ہے تب بھی آپ سے ریلیٹڈ جو ہے آپ کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے یا آپ اس کا ذریعہ بن رہے ہیں، چاہے آپ اس میں جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس میں شریک نہیں ہے لیکن انڈائریکٹلی آپ کا جو اس میں ہاتھ ہے، تو اس کا عذاب، اس کا گناہ آپ کو بھی برابر کا ملے گا. اور اس کا اگر اس دنیا میں اگر آپ جو ہے وہ بچ جاتے ہیں تو دوسرے جہان میں جا کر آپ کی جو ہے وہ بخشش نہیں ہوگی. وہ اپنی قوم کے ساتھ اپنے آپ کو بھی برباد کر لیتے ہیں. پھر اس حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت عمدہ مثال کے ذریعے جو ہے ناجائز معاملات میں دوسروں کی مدد کرنے سے جو ہے وہ کرنے والے کو جو ہے خوفناک انجام بتایا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بدترین حال اس شخص کا ہوگا یا وہ بدترین حال وہ شخص ہوگا جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی جو ہے وہ آخرت برباد کر لی. آپ نے کسی کو تھوڑا سا فائدہ، اور اس میں اگر آپ کو بھی تھوڑا سا فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن آپ نے غلط کیا، وہ غلط کام تھا کہ جس سے کسی تیسرے کو نقصان پہنچ رہا ہے یا آپ کے اپنے کنٹری کو ہی نقصان پہنچ رہا ہے. ظاہری بات ہے جس جگہ پہ آپ گھر ہے آپ کا، جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں، وہ چاہے آپ کا ملک ہو، چاہے آپ کا گھر ہو، چاہے آپ کا شہر ہو، اگر آپ وہاں پر کسی کو بھی غلط فعل کرنے کا جو وہ اجازت دیتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں تو اپنے گھر میں جو محفوظ بیٹھا ہوں نا، میں میرا خاندان، لیکن نہیں، جو معاشرہ ہے، جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں، وہ بھی آپ کے اپنے ہی ہیں، وہ بھی آپ کے اپنے، جیسے آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں وہ بھی آپ کا گھر ہے اور آپ کے گھر کے افراد ہیں. تو اگر آپ کی وجہ سے ان کو یا آپ کے گھر کو نقصان پہنچتا ہے تو آپ بھی اس ظلم میں جو ہے برابر کے شریک ہیں. اور وہ آنچ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ آنچ اسی تک رہے گی، وہ آگ اس تک نہیں، وہ آگ جو وہ جیسے جیسے پھیلتی جائے گی وہ آپ تک بھی آئے گی اور آپ بھی اس کی لپیٹ میں ایک دن ضرور آئیں گے.
بہرحال جی ہمیں بلائی اور نیکی کے معاملات میں رنگ و نسل، زبان اور علاقے کی تفریق کے بغیر عدل و انصاف اور حق اور صداقت کا ساتھ دینا چاہیے. ناجائز معاملات میں ہمیں کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، خواہ وہ ہمارا اپنا خاندان ہو، قبیلہ ہو ہی کیوں نہ ہو. اور اگر وہ ہماری اپنی ہی قوم کو تباہی اور بربادی سے بچانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی جو ہے وہ قوم کو تباہی اور بربادی سے بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم آخرت کی جڑوں کو جو ہے وہ ختم کر دیں، کہ ناجائز معاملات کی جو ہے پیروی نہ کریں اور نہ ہی ان میں جو ہے ساتھ دیں، بلکہ ان کو اس چیز سے روکنے کی کوشش کریں. پہلے اچھے طریقے سے روکنے کی کوشش کریں، پھر ذرا سختی سے، اور اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ملک و قوم کی جو ہے یا حفاظت کریں یا اپنے گھر کی حفاظت کریں. اس کے لیے آپ کو جو ہے اس کے لیے اگر کوئی سخت ایکشن بھی لینا پڑتا ہے تو وہ لیں. یہاں تک ہماری حدیث نمبر 9 کمپلیٹ ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ہم لوگ لاسٹ حدیث نمبر 10 پڑھیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.